السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اپنے ایمان میں رکھے اور شیطان کی شر سے بچائے۔ تو دوستو، آج کا ٹاپک ہے غم۔ غم کیا چیز ہے؟ غم کے بارے دو تین باتیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شعر ہے کہ غم سے خوگر ہوا انسان، غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ خود ہی آسان ہو گئیں۔ یہ ہمارے آئی تھنک شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ خود ہی آسان ہو گئیں۔ تو دوستو، اس کا مطلب جو میرے خیال میں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو غم ہے نا، پریشانیاں، کوئی بندہ بھی کسی فیملی سے ہے، کسی گھر میں ہے، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے، تھوڑا پڑھا لکھا ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ہر بندے کا ایک اپنا لیول ہے، اور اپنے اپنے لیول پہ جو ہے نا مختلف قسم کے غم ہیں۔ مطلب اگر کوئی بہت غریب ہے تو اس کے اپنے غم ہیں، پھر تھوڑا سا کوئی اوپر ہے تو اس کے اپنے غم ہیں، تھوڑا اور اوپر کا ہے تو پھر اس کے اپنے غم ہیں، تو زیادہ ہی اوپر چلے جائیں تو پھر اس کے اپنے ہی غم ہیں۔ وہ جو اوپر والے کے غم ہیں وہ نیچے والے کو سمجھ نہیں آتے، اور جو نیچے والے کے غم ہیں وہ اوپر والوں کو سمجھ نہیں آتے۔ ہر ایک کے الگ الگ غم ہیں، اس کی اپنی اپنی کیٹیگریز ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جی، مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ جی وہ جی مقصد ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے نا اس کو یہ غم ہیں، وہ صرف سننے کی حد تک وہ بات ہوگی، مطلب بس کسی نے بات کی سن لیا، لیکن وہ غم جو ہے نا تب جا کے سمجھ میں آتے ہیں کہ وہی غم، وہی تکلیف، وہی پریشانی جب آپ کے ساتھ ہو۔ مقصد ہے کہ چوٹ ہی لگ گئی، کسی کو چوٹ لگ گئی، کسی کا فریکچر ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، اس کو بھی درد ہے یا تکلیف ہے، تو وہ دوستو جب آپ کی ہڈی ٹوٹے گی نا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کا اندازہ آپ اس ٹائم لگا سکیں گے کہ بھئی واقعی کوئی درد ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے یا ہڈی کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے۔ میں مطلب ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح اپنی اولاد کا غم ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا غم ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا غم ہوتا ہے کہ جی وہ جی بھائی میرا اچھا نہیں ہے، میری بہن اس کا یہ مسئلہ ہے، میرے بچوں کا یہ مسئلہ ہے، میں اس طرح چاہتا تھا اس طرح ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے، اپنے اپنے لیول پہ، جیسے میں نے بتایا، چھوٹے لیول پہ، اوپر لیول پہ، ہر لیول پہ اپنے اپنے اسی طرح غم ہے۔ کسی کو کاروبار کا غم ہے، کسی کو پیسے سنبھالنے کا غم لگا ہوا ہے کہ پیسے مثال طور پہ میرے پاس اتنے ہیں تو مقصد یہ کہ میں جو ہے نا مر جاؤں گا، لوگ کھائیں گے بعد میں۔ کسی نے اتنی فیکٹریاں، اتنا کاروبار وسیع کر دیا ہے کہ ابھی اس کو ذہن میں آتی ہے کہ میں نے تو اتنا کچھ کر لیا، تو جب میں تو مر جاؤں گا تو یہ بچے بعد میں کھائیں گے یا دوسرے تیسرے کھائیں گے۔ اس کو مطلب یہ نہیں کہ میں نے کیا ہے تو مقصد چلو دوسروں کا کام آئے گا، نہیں، یہ مقصد غم تو ہے ہی غم نا۔ اگر اس کو یہ خوشی سمجھے کہ بھئی مثال پر میں نے اتنا کچھ کیا تو یہ میرے بچوں کا کام آئے گا، تو پھر تو غم نہ ہوگا نا۔ مقصد کہنے کا کہ بہت سارے لوگوں کو اس قسم کے بھی غم ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس مطلب دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اپنے غم نہیں ہیں لیکن دوسروں کو خوش دیکھ کے بھی پریشان رہتے ہیں۔ پھر دوسری بات دوستو کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی مسئلے ہیں نا، مطلب پہلی بات تو مسئلے ہونے نہیں چاہیے، اگر ہیں تو فوراً سے پہلے حل ہو جائیں۔ یہ ہمیں مطلب ہے کہ پھر غمگین کیا کہتے ہیں، غمگین کر دیتا ہے یا پریشان کر دیتا ہے، یہ ہمیں ٹینشن دیتی ہیں یہ باتیں کہ مثال کے طور پہ اگر یہ 10 مسئلے ہیں نا، کوئی گھر کے 10 کام ہیں تو وہ مقصد ہے کہ ایک ہی دن میں ہو جائیں، یہ بھی غم ہے، ٹھیک ہے۔ تو غم جو ہے نا یہ بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے بڑھتے ہیں کہ اگر اس کو آپ کوئی بھی مسئلے ہیں، گھر کے ہیں، فیکٹری کے ہیں، دفتر کے ہیں، ادارے کے ہیں، جہاں کر بھی ہیں، اگر ان غموں کو اگر آپ اپنے سر لیتے ہو نا، اپنے دماغ پہ سوار کرتے ہو، تو وہ آئے دن آپ دیکھیں گے زیادہ ہوں گے۔ کیوں زیادہ ہوں گے؟
کیونکہ یہ آپ خود ہی اپنے لیے بنا رہے ہو نا. مطلب ویسے بیسیکلی وہ نارمل روٹین کا کام ہے، لیکن اس کو آپ نے پریشانی میں لے لیا، اس کی آپ نے ٹینشن لے لی. جب ٹینشن لے لی تو مقصد یہ کہ آپ کی عادت بن گئی. آپ کو مقصد یہ کہ ایک کے بعد دوسرا کام، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر وہ سارے کے سارے آپ کے اوپر جب اکٹھے ہوں گے، مسلط ہو جائیں گے، تو وہ پھر بہت سارے غم اکٹھے ہو جائیں گے. گھر کے چند کام ہی لے لیں، روز ڈیلی بیس پہ کام ہوتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی کام، یہ نارمل روٹین کے کام ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ بعض اوقات تھوڑے سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور زیادہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یا ایک دو ہی کام ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. پھر جب ایک دو کاموں سے آپ پریشان ہوتے ہیں تو پھر جب 4-5 ہوں گے تو پھر آپ اور بھی پریشان ہوں گے. مقصد کہنے کا دوستو کہ پریشان ہونا یا خوش ہونا، خوش ہونے کا تو مسئلہ ہی الگ ہے نا. مطلب بیسیکلی ٹاپک ہے غم، لیکن ظاہر ہے غم اپوزٹ ہے خوشی کا، تو تھوڑا سا ساتھ کرنا پڑے گا کہ یہ جو غم ہے نا، غم اور خوشی یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں، اور یہ آپ کی اپنی پیداوار ہوتی ہیں، آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہیں. انسان کی اپنی سوچ ہے. اگر آپ کو بچپن سے ایسا ماحول ملا ہے، ایسا گھر کا ماحول ملا ہے، ایسی تربیت ملی ہے کہ اس میں آپ کو غم سے دور رہنے کا سکھایا گیا ہے. آپ نے نہیں دیکھا اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، کبھی اپنے بڑوں کو نہیں دیکھا کبھی پریشان ہوتے ہوئے. جب بھی کوئی ان کو مسئلہ ہوا، کبھی کوئی پریشانی ہوئی، کوئی ٹینشن ہوئی ہوگی، تو آپ نے ان کو کبھی پریشان ہوتے نہیں دیکھا. تو مقصد جب ان کو آپ پریشان ہوتے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچے. مطلب اس کا مطلب آپ نے پریشان ہوتے نہیں دیکھا تو آپ بھی پریشان نہیں ہوں گے. اگر ان کی ہر پریشانی کا جو ہے نا وہ 8واں حصہ بچوں کو ملتا رہا، ٹھیک ہے نا، جب بھی کوئی پریشانی آئی، مقصد یہ کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یا مطلب یہ کہ آپس میں چپ ہیں، یا کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی آئی تو اس کا جو ہے نا اتنا واویلا کیا، اتنا رولا ڈالا کہ ساتھ اور بچوں کو بھی پتہ چلا، بلکہ یہاں تک کہ محلے کو بھی پتہ چلا، رشتہ داروں کو بھی پتہ چلا، سب کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ غم ہے. تو یہ جب ہم غم اتنا زیادہ مقصد وہ غم کو پتہ نہیں کوئی پہاڑ بنا لیتے ہیں تو وہ غم جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پہاڑ بن جاتا ہے، اور پہاڑ سے پھر وہ اور بھی بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے. غم شیئر کرنے سے، ابھی شیئر والا لفظ آ گیا دوستو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر کرنے سے زیادہ ہوتی ہیں، کچھ شیئر کرنے سے کم ہوتی ہیں. ابھی آپ بتائیں، آپ مجھے کومنٹس باکس میں بتانا کہ غم جو ہے نا، غم شیئر کرنے سے زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، اور خوشی شیئر کرنے سے زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے. بیسیکلی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اپوزٹ ہیں، اس وجہ سے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں، خوشی اگر ہے نا، تو اگر آپ کی برتھ ڈے ہے یا آپ کی شادی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ خوشی کا کام ہے. اس میں آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ کی فیملی خوش ہے، آپ کے دوست خوش ہیں. تو یہ خوشی جب آپ ایک دن مقرر کرتے ہیں تو یہ خوشی دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں، ہم دوستوں کو بتاتے ہیں، دوستوں کو انویٹیشن کارڈ بھیجتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، سب کچھ حالانکہ آپ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر ڈالتے ہیں. بہت سارے غم آپ آنے والے وقت کے لیے خرید لیتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ وہ ہوتی ہے خوشی، اور اس خوشی میں آپ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا. مطلب وہ خوشی آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. برتھ ڈے پہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، شادی پہ فنکشن منا رہے ہیں، تو مطلب آپ خوش ہو رہے ہیں. تو وہ خوش آپ ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو خود کر رہے ہیں نا، آپ خرچہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے خوش ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی جو چیز شیئر کرنے سے زیادہ ہو اس کو خوشی کہتے ہیں. خوشی جو ہے نا اس چیز کو کہتے ہیں جو شیئر کرنے سے زیادہ ہو. ابھی آپ کی برتھ ڈے تھی، آپ نے شیئر کیا، آپ نے اس کو بتایا، اس کو بتایا، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، کیک کاٹا، یا شادی کے ٹائم پہ تو آپ نے اتنا کچھ کیا، آپ نے لوگوں سے شیئر کیا، اور یہ آپ کی خوشی دوبالا ہو گئی، آپ پریشان نہیں ہوئے. تو اس چیز کو جب شیئر کرنے سے زیادہ ہو اس کو خوشی کہتے ہیں، اور جو شیئر کرنے سے کم ہو اس کو غم کہتے ہیں. ابھی دیکھیں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو بیسیکلی وہ پریشانی تو نہیں ہوگی، ہو تو ویسے نارملی بات ہوگی، لیکن آپ کو وہ پریشان کر رہی ہے. آپ نے کسی دوست کے ساتھ شیئر کیا تو اس دوست نے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں فائدہ نقصان بتا دی، تھوڑا سا سمجھا دیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کی پریشانی کم ہوگی، شیئر کرنے سے کم ہوتی. لیکن شیئر کرنا اور واویلا کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. واویلا کریں گے، مثال طور پریشانی ہے، وارے کو آپ بتاتے جا رہے ہیں، اس کو بتایا، اس کو بتایا، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی، اچھا اس طرح یہ زیادہ ہوگی، اس طرح یہ زیادہ ہوگی. لیکن شیئر کرنے کا جو اصل مقصد بات آپ کو سمجھنی چاہیے
کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو رہی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کسی اچھے دوست سے، اپنے کسی کولیگ سے، اپنے کسی سینئر سے، جونیئر، کسی سمجھدار سے، کسی بزرگ سے بیٹھ کے بات کریں کہ مجھے یہ مسئلہ جو ہے نا پریشان کر رہا ہے. تو جب اس حساب سے آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کا کوئی حل بتا دے اور آپ کی وہ پریشانی کم ہو جائے. لیکن اس پریشانی پہ رولا ڈالنا، واویلا کرنا، مقصد ہے کہ ہر ایک بندے کو پتہ ہے جب بھی کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو پہلے آپ اپنے مسئلے بتانے شروع کر دیتے. فون پہ کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، بس آپ نے شروع کر دیا. بس آدھی کال جو ہے نا اس نے پتہ نہیں کس لیے کال کی تھی، پتہ نہیں وہ کس پوزیشن میں تھا. کال جب آپ کی ریسیو اس نے کی، کہیں روڈ پہ تھا، کہیں رش میں بائک پہ تھا، کون سی پوزیشن میں تھا، آپ نے کال کی، اس نے کال آپ کی اٹینڈ کی، آپ نے اپنی کہانی شروع کر دی. آپ خود تو پریشان ہیں ہی، آپ نے اس کو بھی پریشان کر دیا. آپ کی بات سنے گا پھر بھی مسئلہ ہے، ادھر وہ پھنسا ہوا ہے، اگر آپ کی بات نہیں سن رہا پھر بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ اپنے غم جو ہے نا یہ ہم خود بناتے ہیں. تو جو میں نے شعر سنایا کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ خود ہی آسان ہوگی. تو یہ آپ کے اوپر آئیں گی پریشانیاں، مسئلے مسائل آئیں گے، یہ ہر ایک گھر کا حصہ ہیں. ان کو سر پہ سوار نہیں کرنا ہے، بس اپنے اپنے ٹائم پہ یہ مسئلے مسائل حل ہوتے جائیں گے. سارا کچھ اپنے اپنے ٹائم پہ ہوگا. آپ نے کوئی کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینی، سر کے اوپر جو ہے نا بوجھ نہیں بنانا. اگر آپ نے بوجھ بنانا شروع کر دیا تو یہ مسئلے آپ کو کھا جائیں گے. تو دوستو آج کی ویڈیو بس اس ٹاپک کی تھی، جو کو میری سمجھ میں 4 باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور دوستو اس میں اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی غلطی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میری بہت زیادہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. میں تھوڑا سا 2-4 جماعتیں پڑھا ہوا بندہ ہوں. تو بس جو میرے اس میں ذہن دماغ میں آتا ہے کبھی کبھی میں اس ٹاپک پہ 2-4 باتیں کر لیتا ہوں. تو میرے جو اچھے دوست ہیں، کوئی درمیان میں پڑھے لکھے اچھے دوست ہیں، تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے مطلب ہے کہ اصلاح کیا کریں، مجھے بتا دیا کریں گے یہ بات. ایسے میں برا نہیں مناتا ہوں، ایسی کوئی بات کو نہیں. جو اصلاح کرے گا، جو مجھے سمجھائے گا، وہ اس کا میں نیگیٹو نہیں لیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ دوستوں کا تعاون ہے، آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اسی تعاون بیس پہ ہی بس تھوڑا بہت ہم ٹچ ہیں. تو اللہ کو اگر منظور ہے تو ہم انشاءاللہ ایک ہی سفر ہے، ایک ہی راستہ ہے، ہم چل رہے ہیں. چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو ہم کسی سٹیج پہ انشاءاللہ پہنچیں گے. نیت ارادے ہمارے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو جو ہے نا 4 چاند لگائے. دوستو اللہ حافظ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ